بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیمسٹری کی کچھ بیسک ڈیفینیشن سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے یہ میٹر کی ڈیفینیشن ہے، اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ میٹر از سمپلی ڈیفائنڈ ایز اینی تھنگ دیٹ ہیز میس اینڈ آکوپائی اسپیس۔ میٹر کے اندر، مادے کے اندر ہر وہ چیز آ جائے گی جس کا کوئی ماس ہے اور وہ جگہ گھیرتی ہے۔ ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارا جسم ہو گیا اور کلاس روم کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، گھر میں ہماری جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ ساری میٹر کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی کوئی شیپ ہوگی، کوئی اسپیس آکوپائی کریں گے، ان کا میس ہوگا، تو یہ چیزیں میٹر کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور میٹر کی جو فزیکل اسٹیٹس ہیں یہ 3 یا 4 آپ کہہ لیں، سالڈ، لیکوڈ، گیس، یہ 3 اسٹیٹس ہیں میٹرز کی، ان کے متعلق ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اب سالڈ کی بات کی جائے تو سالڈ میں ایک اسپیشل سٹرکچر ہوتا ہے، 3 ڈائمینشنل سٹرکچر ہوتا ہے، ڈائمنڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ لیکوڈ میں اب واٹر ہمارے پاس لیکوڈ کی فارم میں، آئل لیکوڈ کی فارم میں ہے۔ لیکوڈ میں جو مالیکیول ہیں وہ تھوڑے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اور گیسز کی بات کر لی جائے، کلاؤڈز، اب بادل ہیں، یہ گیسز کی ایک فارم ہے، تو ان میں مالیکیول بہت زیادہ فاصلے پر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور 4 اسٹیٹ آف میٹر بھی ہے، پلازما۔ پلازما جو ہے یہ نیون سائنس کے اندر پائی جاتی ہے، اور آئونائزیشن آف نیون گیس، اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز ہوتے ہیں جو پلازما بناتے ہیں۔ تو سالڈ لیکوڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں، جب سالڈ کو میلٹ کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تو یہ لیکوڈ مائع میں چینج ہو جاتے ہیں۔ مائع فریز کرنے پر دوبارہ سالڈ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لیکوڈ گیس میں ویپورائزیشن پروسیس کے ذریعے چینج ہو جاتے ہیں، اور گیس کو کنڈینس کر کے دوبارہ لیکوڈ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور گیس کی آئونائزیشن سے پلازما، اور پلازما کی ڈی آئونائزیشن سے دوبارہ گیس بھی بن سکتی ہے۔ سالڈ کی بات کی جائے تو سالڈ ریجڈ ہیں، ان کی فکس شیپ ہے، فکس والیوم ہے۔ لیکوڈ ریجڈ نہیں ہے، کوئی شیپ نہیں ہے، لیکن والیوم ہے۔ اب ہمارے پاس فار ایگزامپل 1 لیٹر واٹر ہے، اب وہ پورا ایک گلاس میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کا ایک اسپیشل والیوم ہے، لیکن شیپ نہیں ہے۔ واٹر کو ہم نے بوتل میں ڈالا تو اس کی شیپ اس نے اختیار کر لی، گلاس میں تھا تو گلاس کی شیپ اختیار کر لی۔ اسی طریقے سے گیس کی بات کی جائے تو گیس کا نہ تو شیپ ہے فکس، اور نہ ہی ریجڈ ہے، اور نہ ہی کوئی اسپیشل فکس والیوم ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی، میٹر 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ خالص حالت میں ہوتا ہے یا ناخالص حالت میں ہوتا ہے۔ A piece of matter in pure form is termed as substance۔ مادہ اپنی خالص حالت میں سبسٹانس یا شے آپ کہہ لیں کہلاتا ہے۔ خالص حالت میں اب وہ یا تو ایلیمنٹ کی فارم میں ہوگا یا ایلیمنٹ مل کر کمپاؤنڈ بنائیں گے، پیئر سبسٹانس کی بات کی جائے تو، اور یہ ہمیشہ ہوموجینیس ہوتے ہیں، ان کی کمپوزیشن ہمیشہ فکسڈ ہوتی ہے، اسپیسیفک پراپرٹیز ہوتی ہیں، اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ امپیئر میٹر کی بات کی جائے ناخالص مادے کی، تو یہ مکسچر ہوتا ہے، اور یہ ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس کو سمجھنے کے لیے ایک تصویر دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس بائیں طرف تصویر شو ہو رہی ہے، یہ ہر جگہ پہ یکساں ہے، ایک جیسی ہے، لیکن اس دائیں طرف کی تصویر کو دیکھا جائے تو اس میں ہر جگہ یکسانیت نہیں ہے، ہر جگہ یکساں کمپوزیشن نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے۔ اب ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ہمارے پاس چٹانیں ہیں، مٹی ہے، لکڑی ہے، یہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، تو یہ ہیٹروجینیس مکسچر میں آ جاتی ہیں۔ ایئر کی بات کی جائے، ہوا کی، تو ہوا ایک ہوموجینیس مکسچر ہے۔ نیکسٹ ان کی پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں۔ میٹر کی جو پراپرٹیز ہیں یہ فزیکل بھی ہوں گی اور کیمیکل بھی ہوں گی۔ فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز میں کیا ڈفرینس ہے اسے سمجھتے ہیں۔ The properties those are associated with physical states of the substance are called physical properties۔ جو فزیکل اسٹیٹ ظاہری حالت سے متعلق ہیں ان کو آپ فزیکل پراپرٹیز کہتے ہیں۔ کلر،
کسی چیز کا دیکھنے میں کلر کیسا ہے، کوئی سمیل ہے، نہیں ہے، ٹیسٹ ہارڈ ہے، سافٹ ہے، شیپ آف کرسٹل، سالبلٹی، میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ، یہ چیزیں فزیکل پراپرٹیز میں آ جاتی ہیں۔ اب ہم نیچے ایک فگر دیکھ لیتے ہیں۔ اب گولڈ کی بات کر لی تو گولڈ شائنی، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی سینگ، ہم آواز میٹل کی سن سکتے ہیں۔ اب ربڑ بینڈ ہو رہی ہے تو یہ فیل ہم کر سکتے ہیں، ٹچ چھو سکتے ہیں، کسی کیمیکل کی سمیل ہے جب میئر کیا جا سکتا ہے، تو یہ چیزیں ہماری فزیکل پراپرٹی ہیں جو ظاہری طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اب واٹر کی بات کرتے ہیں۔ واٹر آئس کی فارم میں بھی ہے۔ آئس کی فارم میں ہم نے برف کو گرم کیا تو وہ لیکوڈ واٹر بن گیا، واٹر کو فردر ہیٹ کیا تو وہ اسٹیم بھاپ بن گیا۔ اس پروسیس میں اس کی فزیکل سٹیٹ چینج ہوئی، لیکن کیمیکل کمپوزیشن سیم رہی، چینج نہیں ہوئی۔ واٹر کی اب ہمارے پاس فار ایگزامپل آئس سے شروع کرتے ہیں تو آئس میلٹ ہو کر لیکوڈ میں کنورٹ ہوئی، لیکوڈ پھر ایویپوریٹ ہو گئے اور گیس میں چینج ہو گئے، گیس دوبارہ کنڈینس ہو کر لیکوڈ میں آ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں کیمیکل پراپرٹیز کی طرف، تو کیمیکل پراپرٹیز کمپوزیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ کس طریقے سے مل کر بنے ہیں، کسی سبسٹانس کی، اشیاء کی جو کمپوزیشن ہے وہ کن مادوں سے مل کر بنے ہیں، وہ ان پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ When substance undergo chemical change, its composition changes. کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوگا تو پھر کیمیکل پراپرٹیز ادھر آ جائیں گی۔ اب ڈیکمپوزیشن آف واٹر، واٹر کا فارمولا H2O ہے، اس میں 2 ایلیمنٹ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے۔ یہ جب اس کی ڈیکمپوزیشن ہوگی، بریک ڈاؤن ہوگی تو ہائیڈروجن اور آکسیجن بنیں گی، تو یہ پروسیس ایک کیمیکل ریئیکشن ہے اور یہ کیمیکل چینج ہے۔ تو کیمیکل پراپرٹیز اس میں آکسیڈیشن سٹیٹ آ جاتی ہے، ہیٹ آف کمبسچن، فلیمیبلٹی، ریئیکٹیوٹی، اس طرح کے ریئیکشن آ جائیں گے۔ پراپرٹیز آف میٹر کا ایک چارٹ ہے، تو آر دیز پراپرٹی ڈیٹرمن ود آؤٹ چینجنگ دا آئیڈینٹی آف سبسٹانس، یعنی اس سبسٹانس کی آئیڈینٹی کو، شناخت کو ختم کیے بغیر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو پھر وہ فزیکل، نہیں کر سکتے تو کیمیکل۔ فزیکل میں انٹینسیو اور ایکسٹینسیو آ جائیں گی، اگر وہ اماؤنٹ آف سبسٹانس، مادے کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو پھر وہ ایکسٹینسیو ہے، میس، والیوم، لینتھ، شیپ وغیرہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، کلر، میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ، ڈینسٹی۔ اور اگر کیمیکل پراپرٹی کی بات کی جائے تو کیمیکل پراپرٹی میں کیمیکل ریئیکشن آ جاتے ہیں، وہ کیمیکل سبسٹانس کیسے ایئر کے ساتھ، ایسڈ بیسز کے ساتھ یا ادر کیمیکل کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔ ایک فلو چارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ میٹر 2 فارم میں ہم نے ڈسکس کیا، یا تو وہ پیئر فارم میں ہوگا یا امپیئر فارم میں ہوگا۔ پیئر فارم میں ہوگا تو اس کو ہم سبسٹانس کہیں گے، امپیئر کو مکسچر کہیں گے۔ سبسٹانس کی پھر 2 ٹائپس آ جائیں گی، ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ، اور مکسچر میں ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس مکسچر آ جائے گا۔ ریوائز کر لیتے ہیں، میٹر کی ڈیفینیشن پڑھی، میٹر از سمپلی ڈیفائنڈ ایز اینی تھنگ دیٹ ہیز میس اینڈ آکوپائز اسپیس۔ پھر میٹر کی فزیکل سٹیٹ کی بات کی، سالڈ، لیکوڈ، گیس۔ اس کے بعد میٹر کی فزیکل اور ہوموجینیس، ہیٹروجینیس مکسچر کی بات ہو گئی، سبسٹانس کی ڈیفینیشن ہم نے کر لی، فزیکل اور کیمیکل پراپرٹی ڈسکس کی گئی، اور ہم نے میٹر کو فلو چارٹ ڈسکس کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیسک ڈیفینیشن